لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عزیزان گرامی، آج شب عاشور ہے اور اس عزا خانے کی یہ 10ویں اور کہا جائے کہ فضائل کے ساتھ آخری مجلس ہے، جس کو آپ حضرات اس عنوان کے تحت سماعت کر رہے تھے اور سن رہے تھے کہ کربلا میں خاندان کا کردار، جس کے لیے میں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور جس میں اللہ نے عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا ہے۔ جو رحمان کے بندے ہیں ان کے اندر کچھ صفات پائی جاتی ہیں، اس میں 11ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے جو ہیں کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ پروردگار ہمیں یعنی ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام قرار دے۔ توجہ چہرہ مزانی گرامی، آج شب عاشور ہے۔ آپ حضرات نے مسلسل یہاں آپ تشریف لائے، آپ نے بہت ہی شوق اور ذوق سے ان مجالس کو سماعت فرمایا۔ میں خدا سے امام حسین کے صدقے میں آپ سبھی کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا بند عالم آپ کے جذبے کو ایسے ہی برقرار رکھے، آپ کی نسلوں کو بھی یہی جذبہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دنیا میں ہم حسین کے ساتھ، ان کی محبت کے ساتھ جیے ہیں، محشر میں بھی اللہ ہم کو امام حسین کے ساتھ محشور کرے، ہماری ذریت کو توفیق دے کہ وہ امام حسین کے راستے پر چلے۔ یقیناً یہ جذبہ جو آپ کے اندر آیا ہے یہ کہیں اور سے نہیں آیا ہے، یہ کربلا سے آیا ہے۔ آپ دیکھیے گرمی کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوا، بارش کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوا، یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ خدا کی قسم لوگ پیسے اور نہ جانے کیا کیا کر کے پروگرام کرتے ہیں اور لوگ نہیں آتے، مگر یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ ان کے نام سے آپ فرش بچھا دیجئے، لوگ خود بخود کیا ہوتے ہیں؟ آ جاتے ہیں۔ آج شب عاشور ہے، یہ مہلت کی شب ہے۔ ایک جملہ سنیے گا، یہ مہلت کی شب ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ آقا حسین نے مہلت لی تھی ایک شب کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک شب کی مہلت دی تھی، اور اگر شب عاشور کی یہ مہلت نہ دی ہوتی تو آپ سوچئے ہر کہاں ہوتا۔
ہیں؟ اگر 9 محرم کو یہ جنگ ہو گئی ہوتی، ہر کہاں ہوتا؟ کم سے کم 34 لوگ، اس سے زیادہ بھی ہیں روایتوں میں، لیکن کم سے کم 34 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لشکر یزید کو چھوڑ کر کے اور امام کا کیا کیا ہے؟ ساتھ دیا ہے۔ دنیا کہتی ہے کون جیتا؟ میں کہتا ہوں اگر بھوکوں کی طرف سے، پیاسوں کی طرف سے کوئی چھوڑ کر کے یزیدی بن گیا ہو تو سمجھو یزید جیتا ہے، لیکن اگر بھوک اور پیاس اور مصیبتوں کے باوجود لشکر یزید سے لوگ چھوڑ کر کے آ رہے ہوں، حتیٰ کہ ان کا کمانڈر بھی چھوڑ کر کے آ رہا ہو، تو یہ حسین ابن علی کی جیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ آج بہت ہی نتیجے والی گفتگو ہے۔ کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے ایک اسلامی سماج اور ایک اسلامی خاندان کیا ہوتا ہے اس کو عملی صورت میں پیش کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نارمل حالات میں فیملی کا ساتھ دینا اور ہوتا ہے، لیکن ایمرجنسی حالات ہوں اور اس میں بھی سب ایک دوسرے کا کیا کریں؟ ساتھ دیں۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ کربلا نے اسلامی سماج کیسا ہوتا ہے، اسلامی فیملی کیسی ہوتی ہے، اس کو ایمرجنسی کے ایسے حالات میں کہ کبھی بھی ایسے ایمرجنسی کے حالات پیدا نہیں ہوئے جو کربلا والوں کے لیے پیدا، اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ اس سماج کو پیش کیا، اس فیملی کو پیش کیا۔ اسی لیے یہ شب عاشوری ہی تو تھی۔ آج ہم کو رزلٹ حاصل کرنا ہے، ہمیں بھی رزلٹ حاصل کرنا ہے۔ ہم نے 9 دن 10ویں دن فیملی کی گفتگو کر رہے ہیں نا، ہم بھی تو اسی سماج کا حصہ ہیں جو کربلائی ہے، ہم بھی تو اپنے آپ کو کربلا سے جوڑتے ہیں۔ تو ہم نے اگر یہ 10 دن کربلا میں فیملی کا کردار کیا ہے اس کے اوپر مجلس سنی ہے، تو آج ہمیں بھی طے کرنا ہوگا کہ ہماری فیملی کتنی کربلائی ہے، ہماری سوسائٹی کتنی کربلائی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں نا، کیونکہ یہ قصہ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ سجاتی ہے، سنوارتی ہے، ہمیں با ایمان و دیندار بناتی ہے، اور ہماری دنیا کو بھی خدا کی رضا کے مطابق کرتی ہے، اور ہماری آخرت کو بھی خدا کی رضا کے مطابق کرتی ہے۔ آج ہی کی شب بھائی امام حسین کب سے نکلے تھے؟ 28 رجب سے نکلے تھے۔ 28 رجب کے ساتھ ان کی فیملی تھی یا نہیں تھی؟ ان کے بعد اصحاب بھی تھے، ٹھیک ہے نا؟ پھر مکے سے نکلے، پھر کربلا تک آئے۔ کیا اس مدت میں انہوں نے پریشانیاں نہیں دیکھی؟ پریشانیاں دیکھی۔ کیا انہوں نے اس مدت میں مصیبتیں نہیں دیکھی؟ مصیبتیں دیکھی۔ آپ عام حالات میں سفر کرتے ہیں، 2 دن کے بعد تھک جاتے ہیں، ہے نا؟ کبھی آپ نے سوچا ان لوگوں نے کتنے دنوں سے سفر کر رہے ہیں، اور وہ بھی کیسے حالات میں سفر کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے ولی خدا کا ساتھ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ولی خدا کا ساتھ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج کی رات امام حسین نے اس سوسائٹی کو اور اس فیملی کو جنہوں نے امام کا ساتھ دیا، انہیں آج امام نے سند عطا کی ہے۔ آج انہیں شیلڈ ملنے کا دن ہے، آج ان کو تمغہ دیا گیا ہے۔ کس کی طرف سے؟ امام حسین کی طرف سے۔ وہ کیا کہہ کر کے آپ نے تمغہ دیا ہے؟ کہا انی لا عالم اصحابا اوفا میں ولا خیرا من اصحابی، میں اپنے صحابیوں سے بہتر کوئی صحابی نہیں پاتا ہوں کہ جو اتنے وفادار رہے،
اتنے وفادار تھے. آپ جائیے، یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس وقت بیان کروں. آپ سورہ جمعہ پڑھیے، رسول خطبہ دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہی ہے، آیت ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتا انسان. کہنے کے لیے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. کیا کہا؟ کاروان تجارت آیا تھا نا، ایک مال دنیا ہی تو تھی. پیغمبر نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے سورہ جمعہ میں اس کو ذکر کیا گیا. کیا کہا گیا؟ ترکو کا قائمہ، تم کو نماز کی حالت میں، خطبے کی حالت میں کھڑا ہوا چھوڑ کر کے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مدینے میں باہر سے ایک تجارت کا قافلہ آیا تھا اپنا مال بیچنے کے لیے. یعنی یہ اصحاب ہے، کوئی اور تو نہیں ہے. مسجد میں پیغمبر کے ساتھ کون آ کے نماز پڑھ رہا تھا؟ مگر یہ قرآن گواہی دے رہا ہے وَتَرَكُوا کا قائمہ، ایک مال دنیا کے لیے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، چلے گئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ مال خرید لیں اور ہمیں مال نہ ملے. کربلا میں جو تھے انہوں نے اپنا مال بھی نچھاور کیا، اپنی اولاد کو بھی نچھاور کیا، اپنی جان کو بھی نچھاور کیا. حسین نے آج کی شب ان سے کہا چلے جاؤ، یہ میرے جان کے دشمن ہیں، تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، میں سردار جنت ہوں، میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جانے پہ ضمانت لیتا ہوں. ہم جیسا انسان سیلفش انسان ہوتا کہتا اب تو جنت مل ہی گئی، چلو نکلو یہاں سے. مگر کربلا والوں نے کہا مولا ایک مرتبہ نہیں. آپ جا کے ان کی حالات کو پڑھیے. کہا اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی ہوتی، یعنی ہم ایسی زندگی لے کر آئے ہوتے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا، اور پھر بھی آپ ہم سے کہتے کہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، تو ہم یہ والی دنیا جو ہمیشہ رہنے یعنی بہت لمبی رہنے والی دنیا ہوتی تب بھی ہم اس کو ٹھکرا دیتے، مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ. اس لیے امام حسین نے کہا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سب کو آزمایا امام نے، اور اس کے بعد کہا کہ ان سے زیادہ وفادار، ان سے زیادہ اچھے اور نیکی پر کوئی نہیں ہے. پھر یہ کہا اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ولا ابر ولا اوصل من اہل بیتی. اور دیکھو میری فیملی، میرے اہل بیت، جو میرے اہل بیت ہے جو میرے ساتھ آئے، میری فیملی، میرے خاندان والے، جو میں نے ایک دن بتایا تھا کہ سب خاندان کس سے تھے؟ جناب ابو طالب کی نسل سے تھے. ان کے 3 بیٹوں کی نسل کربلا میں آئی ہے. امام نے ان سب کے لیے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ کہ ابر کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ نیکی کرنے والا، اوصلہ یعنی سب سے زیادہ صلہ رحم کرنے والا. کہا میں ان سے زیادہ صلہ رحم کرنے والا اور ان سے زیادہ نیک کوئی رشتہ دار نہیں پاتا ہوں جیسے یہ رشتہ دار میرے ہیں. ان سے میں کہہ رہا ہوں جاؤ اور یہ چھوڑ نہیں رہے میرا ساتھ. بس یہاں پر امام نے دعا کی فَجَزَاكُمُ اللَّهُ عَنِّي خَيْرًا. دیکھیں دو اس میں لنک ہے. آج مسلمانوں کی ساری مشکل یہی ہے کہ وہ خدا سے جڑنا چاہتے ہیں مگر رسول کو چھوڑ کر، وہ خدا سے جڑنا چاہتے ہیں مگر اہل بیت کو چھوڑ کر. اور یہاں پر امام حسین نے جو دعا کی ہے، جزا اللہ دیتا ہے مگر رسول کے صدقے میں دیتا ہے، اہل بیت کے صدقے میں دیتا ہے. اس لیے امام حسین نے یہ کہا کہ فجزاکم اللہ، اللہ تم کو جزا دے، انی میری طرف سے، کیونکہ تم نے ولی خدا کا ساتھ دیا ہے، میری طرف سے اللہ تمہیں جزا دے خیرن یعنی بہترین جزا دے. آگے نا یہاں تک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے. آج مجھے نتیجہ دینا ہے، آج مجھے رزلٹ دینا ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو بھی کیا کرنا ہوگا؟ کربلا کے آئینے میں ٹٹولنا ہوگا. توجہ چہرہ ہوں. آپ سوچتے ہیں کہ کربلا میں انہوں نے جو ساتھ دیا ہے ان کے اندر کتنی آپس میں محبت تھی. بھائی بھوک میں ساتھ دینا کوئی معمولی بات ہے؟ پیاس میں ساتھ دینا
دیکھیں شب عاشور بھی بڑی سخت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں شب عاشور سے پہلے لشکر یزید نے حملہ کیا تھا، ہے نا؟ آپ دیکھیں کتنا ڈراؤنا ماحول ہے ان بچوں کے لیے بھی. ایک مرتبہ آپ سوچئے اتنا بڑا لشکر حملہ کر دے چاروں طرف سے گھیر لے، آسان کام نہیں ہے. انہوں نے اس حملے کو دیکھا بھی، اور امام نے جناب عباس کو بھیج کر کے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آخری رات اللہ کی کیا کریں؟ عبادت کریں. یہ تو ہے نا. تو ان بچوں نے، ان عورتوں نے، ان اصحاب نے، ان خاندان والوں نے اس حملے کی پوزیشن دیکھ لی تھی. اتنا بڑا لشکر. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہیں موب لنچنگ ہوتی ہے، چند لوگ کسی کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، آدمی دیکھ نہیں پاتا ہے، آدمی لرز جاتا ہے. آپ سوچئے 72 لوگوں کو، اور کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، ان کو چاروں طرف سے گھوڑے کی ہنہار کی آواز آ رہی ہے، تلوار کے کھچنے کی آواز آ رہی ہے، شور ہو رہا ہے کہ حملہ کرو، شور ہو رہا ہے کہ مارو. ہیں کس کو؟ فرزند رسول کو. آپ سوچئے انہوں نے یہ سب دیکھا اور اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا. کوئی یہ مت سوچے کہ وہ بیچارے غفلت میں تھے. نہیں، غفلت میں نہیں تھے عزیزان گرامی. آج ہم نے کہا کہ رزلٹ کا دن ہے. کیا ہے؟ کیا معاملات ہیں کہ امام حسین کس فیملی نے، میرا کیونکہ موضوع خاندان ہے اس وقت، ساتھ دیا. ہر رشتے نے ان کا ساتھ دیا، کسی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو یاد رکھیے تالی ایک طرف سے نہیں بجتی ہے، تالی دونوں طرف سے کیا ہے؟ بجتی. ایسے ماحول میں یہ ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، ایسے ماحول میں یہ ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ایسے ماحول میں یہ ایک دوسرے سے راضی ہیں، ایسے ماحول میں انہوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا ہے. یہ کوئی معمولی چیزیں ہیں؟ معمولی چیزیں نہیں. اب آتے ہیں اصل موضوع پر. یہ میں نے صرف آپ کو اہمیت بتانے کے لیے کیا ہے. آج رزلٹ دینا ہے مجھ کو، اور آج کربلا کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں کربلا کو لائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو ابھی چند سالوں میں آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مظلوموں کا کوئی حامی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو کربلا سے جڑے ہوئے. توجہ چاہ رہا ہوں. ایک کوشچن ہے نا، آج مسلمان کے سامنے بھی ایک کوشچن ہے. 20,000 آج رپورٹ آئی ہے نا، 20,000 بچے مارے گئے فلسطین کے. معمولی بات نہیں ہے. 40,000 بچے زخمی ہیں، 20,000 بچے مار دیے گئے. آج مسلمان کے سامنے یہ سوال آنا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہیں خاندان رسول کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ آنکھوں کو کھولو اور دیکھو کہ آج بچوں کے ساتھ ایسا ہوا یا نہیں ہوا. آج مسلمانوں کو شکوہ اس بات کا ہے کہ اتنے مسلمان ممالک ہیں مگر وہ ساتھ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے بزنس کیا ہے. رپورٹ آ گئی ہے، یعنی جس زمانے میں فلسطینی مارے جا رہے تھے اسی زمانے میں ترکی بزنس کر رہا تھا اسرائیل سے. سب ننگے ہو چکے ہیں. الفاظ بولنے سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا. یہ رپورٹ ہے، یعنی آفیشیل رپورٹ ہے. وہ بھی انہوں نے نہیں جاری کی، جن کی مدد کی انٹرنیشنل بھی آج کل جو ہے کیا ہے بھائی، ٹریڈ کا سینٹر ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہ کتنے لوگوں نے کتنے پرسنٹ اس کا ساتھ دیا ہے. تو اس میں ماشاءاللہ سے مسلمان ممالک. آپ سوچئے جب عورتیں ماری جا رہی تھی، جب بچے مارے جا رہے تھے، جب اسکول پہ حملہ ہو رہا تھا، جب ہاسپٹل پہ حملہ ہو رہا تھا، تب بھی مسلمان ان بچوں کی چیختی ہوئی آوازوں کو دیکھ رہا تھا، ان عورتوں کی چیخنے کی آواز دیکھ رہا تھا، مگر ساتھ نہیں دیا. ہے نا؟ ایک جملہ کہوں، میں جملہ کہہ رہا ہوں. آج مسلمانوں کو
تھوڑا سا سوچنا چاہیے. جو ایک جملہ بہت ہی اہم کہنے جا رہا ہوں. جو لوگ آل رسول کے بچوں کو نہ رو سکے وہ امت کے بچوں کو کیا روئیں گے؟ لیکن ہم کیوں آئے ان بچوں کی حمایت میں؟ کیونکہ ہم علی اصغر کے آئینے میں ہر بچے کو دیکھتے ہیں. ہم علی اکبر کے آئینے میں ہر جوان کو دیکھتے ہیں. ہم زینب کے آئینے میں ہر مظلوم عورت کو دیکھتے ہیں. بس یہی ہے فرق. جن کے پاس یہ فرش ادا نہیں ہے ان کے دل ظلم پہ تڑپتے نہیں ہیں. یہ فرش ادا کا صدقہ ہے کہ تمہیں حسین ابن علی نے ایسا دل دیا ہے کہ مظلوم کوئی بھی ہو ہم مذہب نہیں دیکھتے, ہم مظلوم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے مولا علی کی یہ وصیت ہے کہ ظالم کے خلاف رہنا, مظلوم کے ساتھ رہنا. دیکھا آپ نے, یہ ہے فیملی میٹر. اس کو آج ہمیں سمجھنا ہے. اس کی برکت سے ہمیں کیا کیا ملا ہے اس کو آپ سمجھیے. اور جنہوں نے بھی اس کو سمجھا ہے, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں ان کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے جلدی سے بات ختم بھی کرنا ہے. اور چند باتیں جو کربلائی سماج میں تھیں اور آج ہمیں اپنانا چاہیے وہ کیا ہے کہ کربلا کے تمام رشتے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. بھائی اگر ان میں نفرت ہوتی تو ساتھ دیتے؟ نہیں دیتے نا. ہمارے جن رشتہ داروں کے ساتھ ہماری دشمنی ہو وہ ہمارا ساتھ دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. انسان مشکلات میں اگر ساتھ دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی محبت بڑی گہری ہے. اور ہمارا دین اس پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے, حتیٰ کہ یہ فوکس کرتا ہے کہ تم اپنی فیملی کے تمام ممبر سے محبت کرو, اور صرف محبت ہی نہیں کرو بلکہ اس کا اظہار بھی کرو. کبھی کبھی پرابلم محبت کی نہیں ہے, اظہار محبت کی ہے کہ آدمی اس کو زبان سے ظاہر نہیں کرتا ہے یا نہیں. کبھی ماں کے پاس جائیے, بیٹھیے, اپنی زبان سے کہیے کہ اے ماں ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. خدا کی قسم, یہ چھٹے امام کی حدیث ہے, اذا احببت رجلا فاظہرہ, جب تم کسی سے محبت کر رہے ہو تو اس کا اظہار کرو. ہم اپنے بھائی سے کہیں کہ ہم تم کو بہت چاہتے ہیں, ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ ہم تمہیں بہت چاہتے ہیں, اس کا اثر پڑتا ہے. یاد رکھیے دنیا میں جو ظالم نکلے ہیں نا وہ گھر میں بے رحمی کے شکار رہے, اس لیے کہ انسان جو پاتا ہے وہی دیتا ہے. گھر میں محبت پائے گا تو محبت دے گا, گھر میں نفرت پائے گا تو نفرت بانٹے گا. اس لیے ہمارے یہاں یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہمارے دین اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے. اب آتے ہیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں, صرف ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے, ورنہ میں نے مختلف رشتوں کے حوالے سے گفتگو بھی کی ہے. ان کے الفاظ سے آپ سمجھیے گا کہ ان کے اندر کتنی محبت تھی, ہے نا. قاسم سے کیا کہا, موت تمہاری نگاہ میں کیسی ہے؟ کیا کہا, احلی من الاصل فی محبتی. جناب قاسم بھتیجا ہے مگر کیا کہہ رہا ہے, اے چچا آپ کی محبت میں یہ جان دینا شہد سے زیادہ میٹھا ہے. دیکھا آپ نے, یعنی بھتیجے کی محبت شہادت بنتی ہے. بھتیجے کی محبت اسے میدان شہادت میں لاتی ہے. آج سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ہم نے پیسے کو اتنی زیادہ اہمیت دے دیا ہے. بھائی میرا ایک سوال ہے, پیسہ زندگی کے لیے ہے, زندگی پیسے کے لیے نہیں ہے. مگر آج ہم نے کیا کیا, اپنے تمام رشتوں کو بگاڑ لیا, تمام زندگی کے چین کو ہم نے کھو دیا. کس کی وجہ سے؟ باہر ہی رہیں گے, باہر ہی رہیں گے, باہر ہی رہیں گے, ہر وقت باہر ہی رہیں گے. ارے کیا مطلب ہے؟ کس کو تم اصل سمجھ رہے ہو؟ حتیٰ کہ یہ فکر اتنی غلط آ گئی ہے, معاف کیجیے گا میں کسی کے اوپر, اور میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں. خدا قسم میں نے کوئی بات کہی ہے تو کہیں
ہمارے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ میں کسی کی توہین کرنا چاہتا ہوں، کسی کا طنز کرنا چاہتا ہوں، نہیں، اللہ شاہد ہے میں اس منبر پہ ہوں، میرا مقصد توہین کرنا نہیں ہے، میرا مقصد یہی تھا کہ ہم بھی اور ہماری فیملی بھی کربلائی بن جائے، ہمارے رشتوں میں مٹھاس آ جائے. توجہ چاہ رہا ہوں. آج ہماری خواتین میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ وہ جاب کو کیریئر سمجھنے لگی، وہ فیملی کو کیریئر نہیں سمجھتی، وہ اولاد کو کیریئر نہیں سمجھ رہی ہیں. اسی لیے 4 ٹکے کی نوکری کے لیے وہ بچے کو چھوڑ دیتی ہے. نانا کیا پلے گا؟ بچے کو ماں کی محبت کی ضرورت ہے، بچے کو مامتا کی ضرورت ہے. 4 ٹکے کو وہ جاب کیریئر سمجھتی ہے، لیکن اللہ نے جو اتنا بڑا کیریئر دیا ہے کہ تو چاہے تو اپنے گھر میں ایسا بچہ پروان چڑھا دے جو وقت کا فقیر بن کر کے پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجا دے. ایک ماں کر سکتی ہے. آج یہ سب غلط راستوں پہ ہم جا رہے ہیں. اسلام نے عورت کے اوپر گھر کی ذمہ داری نفقے کی نہیں رکھی ہے، اس کے لیے اس کی نگاہ میں بہت اہم چیزیں ہیں. آج اسی جاب کے چکر میں ایک ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے، جبکہ ہمارے دین کے اعتبار سے پیغمبر کی حدیث ہے کہ سب سے اچھا دودھ بچے کے لیے اس کی ماں کا دودھ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. قرآن میں صریح حکم ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ وہ جانور کا دودھ پی کے بڑا ہو رہا ہے، اگر اس کے اندر جانور پن آ جائے، حیوانیت آ جائے تو تعجب نہ کرنا، کیونکہ شیر کا اثر ہوتا ہے. اگر شیر زہرا ہو تو حسن بنتے ہیں، حسین بنتے ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ ظلم ہے، کیونکہ بچے کو اسی 2 سال میں اس کی وہ نیڈز پوری ہوتی ہیں. بھائی کیا اسلام کی نگاہ میں حد تک یہاں تک ہے کہ اگر ماں کسی وجہ سے اس کا دودھ نہیں ہے تب بھی ہمارا دین کہتا ہے کہ جانور کا پلاؤ، یا ان 2 سالوں میں کہتا ہے دایا کا پلاؤ. توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی ان 2 سالوں میں یہ نہیں کہا کہ جانور. کیا عرب میں اونٹ نہیں تھے؟ کیا عرب میں گائے نہیں تھیں؟ مگر پیغمبر نے کہا ان 2 سالوں میں، ہمارے ائمہ نے کہا ان 2 سالوں میں اس بچے کو، انسان کا بچہ ہے، اسے انسان کا دودھ ملنا چاہیے. اور دودھ پلانے سے اس قدر تقدس پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ماں نہ بھی ہو اور دودھ پلا دے تو اسے ماں کا درجہ مل جاتا ہے. اس کے بچوں کو بھائی اور بہن کا رتبہ مل جاتا ہے. اب ایک جملہ کہوں، آج کے بچوں کی رضائی ماں کون ہے؟ بھینس ہے یا نہیں؟ آج کے بچوں کے رضائی بھائی بہن کون ہے؟ بھینس ہے، سانڈ ہے. تو اگر یہ سانڈ بن جائے تو پھر تعجب نہ کرنا. سلوا بھیجا محمد وال محمد. آئیے اصغر کی ماں نے 10ویں محرم کو رات بھر جھولا جھولا کے حیدر کرار کر دیا. ایک ماں کا رول تو دیکھیے، ایک ماں کا کردار تو دیکھیے. ہمارے دین میں یہ اتنا مقدس ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے یہ کہہ سکتی ہے اگر وہ نافرمانی کرے کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. آج کی ماں یہ کہہ سکتی ہے؟ نہیں کہہ سکتی ہے. پہلے کی ماں یہ کہہ سکتی تھی کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ماں دودھ نہ بخشے تو اللہ بھی نہیں بخشے گا. آئیے یہ فیملی میٹر ہے. آج بہت سی چیزوں کو صرف اشاروں میں کہنا ہے. امام حسین اپنی فیملی سے کتنے محبت کرتے تھے. ابھی اس سے پہلے ہمارے مولانا سہیل صاحب نے امام حسین کا ایک شعر کوٹ کیا تھا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ امام حسین نے کیا فرمایا؟
انا حسین ابن علی اہمی ان عیالات ابی، میں حسین ابن علی ہوں اور کربلا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنے باپ کے خاندان کی حمایت کروں۔ آپ سوچیں امام حسین کو اپنے باپ کی فیملی سے کتنی محبت ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جلدی جلدی امام حسین، کبھی آپ نے سوچا کہ جناب رباب امام حسین کی شہادت کے بعد سائے میں نہیں بیٹھی؟ آج کی کوئی عورت ایسی ملے گی آپ کو؟ بولیے، آج کوئی خاتون ایسی ہے؟ میں توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ریئل بات کہہ رہا ہوں، کیا آج کی کوئی خاتون ایسی ملے گی جس کے اندر ایسی وفا ہو؟ جناب رباب امام حسین کی شہادت کے بعد سائے میں، بولیے، نہیں بیٹھی۔ تو کیا یہ یوں ہی تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ امام حسین نے بھی اپنی فیملی سے جو محبت کی ہے وہ آپ کو تاریخ میں نظیر نہیں ملے گی۔ امام حسین کا جملہ ہے، شعر ہے، اس کا صرف ایک ہی مصرع میں پڑھتا ہوں تاکہ جلدی جلدی بات کو سمیٹوں۔ انی لأحب دارن، میں اس گھر کو سے محبت کرتا ہوں، فیہ سکینہ و رباب، جس گھر میں سکینہ اور رباب ہو، ہے نا؟ کیا کہا امام نے؟ میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس میں سکینہ ہو اور رباب ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ سکینہ کیوں اتنی باپ پر نچھاور ہوئی، رباب کیوں سائے میں نہیں بیٹھی؟ کیونکہ امام نے کہا، آپ سوچئے امام اس گھر سے محبت کر رہے ہیں جہاں سکینہ ہو، تو خود سکینہ سے کتنی محبت ہوگی؟ امام اس گھر سے محبت کر رہے ہیں جس گھر میں رباب ہے، تو ان رباب سے کتنی محبت ہوگی؟ یہ سب سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ اب آئیے، دیکھا فیملی میٹر ہے نا، کربلا ہے، اسیر ہو کر کے آئی ہیں جناب رباب، ابن زیاد دربار میں بیٹھا ہوا ہے، چھڑی سے امام حسین کے سر کی توہین کر رہا ہے، سر سے، نعوذ باللہ، خدا کی قسم، فرزند رسول ہے، کیا کیا ہے؟ سوچئے آپ، 50 سال رسول کو گزرے تھے اور یہ امت کہاں پہنچ گئی؟ کہاں پہنچ گئی امت؟ تو کہتے ہیں کہ جب وہ امام حسین کے سر کی توہین کر رہا تھا تو جناب رباب اٹھتی ہیں اور جاتی ہیں، خوارزمی نے اس کو لکھا ہے، وہ جاتی ہیں اور جانے کے بعد اس سر کو اٹھا لیتی ہیں، اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور ایک جملہ کہتی ہیں، یا ثمرۃ فؤادی وقرۃ عینی۔ میں توجہ دے رہا ہوں، میں نے ایک دن حدیث قصہ کا یہی جملہ کوٹ کیا تھا جب فاطمہ زہرا نے امام حسین کے بارے میں کہا تھا، یا ثمرۃ فؤادی وقرۃ عینی، اے میرے میوے دل، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ماں نے گواہی دی حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور دربار ابن زیاد میں جناب رباب نے جو کہ زوجہ تھی، انہوں نے گواہی دی کہ امام حسین شوہر ہو کر کے اپنی زوجہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ میں اتنے دنوں سے یہ آیت پڑھ رہا ہوں، یہ یوں ہی تو نہیں ہے۔ کیا کہا بی بی رباب نے؟ یا ثمرۃ فؤادی وقرۃ عینی۔ سارے شعر چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد آپ نے کچھ اشعار پڑھے ہیں، اشعار پڑھے، اس اشعار میں سے ایک شعر آپ کا یہ ہے کہ جس میں آپ فرماتی ہیں کہ قد کنت لی جبلا صعبا الوذ بہ۔ امام حسین سے خطاب کرتے، اور بھی شعر ہیں مگر میں ایک شعر امام حسین سے کہتی ہیں دربار ابن زیاد میں کہ آپ ہمارے لیے سخت پتھر کے مانند پناہ گاہ تھے۔ دیکھا آپ نے، فیملی میٹر ہے، ایک مرد اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پہاڑ کے مانند کیا ہونا چاہیے؟ پناہ گاہ ہونا چاہیے، جس کی پناہ میں رشتے رہیں۔ جناب رباب گواہی دیتی ہیں، قد کنت لی جبلا صعبا الوذ بہ وکنت تصحبنا بالرحم والدین، اور آپ نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری رحم دلی کے ساتھ اور دینداری کے ساتھ۔
گواہی دی ہے ابن زیاد کے دربار میں کہ امام حسین نے اپنی، دیکھیے باہر دیندار ہونا اور ہے، اصلی دیندار تو تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ گھر کے رشتوں میں بھی دیندار ہے یا نہیں ہے۔ کیا گواہی دے رہی جناب رباب کہ آپ نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری، دو صفت بیان کی، ایک آدھ دین کے ساتھ تھی یعنی دینداری والی زندگی گزاری، اور ایک ہے رحم۔ آیت تھی نا اللہ کی جو میں نے کوٹ کی تھی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو سکون ملے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے قرار دیا ہے مودت اور رحمت۔ خدا کی قسم یہ آیت کا مصداق کہیں نہیں ملے گا مگر کربلا میں ہر رشتہ گواہی دے رہا ہے کہ یہاں سکون ہے، یہاں مودت ہے، یہاں رحمت ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرا نقطہ وہ کیا ہے؟ احترام۔ کربلا میں یہ رشتے ایک دوسرے کا احترام کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ بولیے۔ رشتے کا احترام تھا۔ کبھی آپ جانتے ہیں یہ رشتوں کا امام کے بغیر اجازت کے نہ جانا، یہ بھی تو احترام ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ احترام ہے، یعنی بغیر امام کی اجازت کے کوئی گیا، نہ کوئی صحابی گیا نہ کوئی رشتے دار گیا۔ کربلا کو سمجھو، ایک دوسرے کی لیے کتنی حمایت تھی ان کے دل میں، کتنا احترام تھا ان کے دل میں۔ جناب عباس چھوٹے بھائی تھے نا، مگر جس وقت جناب عباس کو بھیجا ہے لشکر یزید کے پاس، جب وہ حملہ آور ہوئے تھے کہ جاؤ ان سے کہو کہ ہم نماز کو کیا رکھتے ہیں، سے محبت کرتے ہیں، عبادت الہی کو محبت کرتے ہیں، تو اس وقت امام نے ایک جملہ کہا ہے، خدا کی قسم آپ دیکھیے کتنا احترام ہے چھوٹے بھائی کا۔ کہتے ہیں ارکب انت بنفسی، اے عباس جاؤ سوار ہو اور میری جان تم پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حسین وہ ہے جس پر سب کی جان قربان ہوتی ہے نا؟ آقا حسین وہ ہیں جن پر سب کی جان قربان ہوتی ہے۔ ہم بھی زیارتوں میں گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ خاندان بیٹے سب آپ پر کیا ہو جائے؟ قربان ہو جائے۔ ارے جس پر پوری دنیا قربان ہوتی ہے، وہ جب کربلا میں عباس کو بھیجتا ہے تو کہتا ہے یہ حسین تجھ پر قربان۔ کتنی محبت ہے، کتنا احترام ہے ان جملوں میں۔ ہم ان جملوں کو اپنے رشتوں سے کیوں نہیں کہتے؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے سوء ظن کا شکار ہیں؟ آئیے فیملی میٹر، اس لیے ہمارے قرآن میں اگر دیکھیے گا، اہل بیت میں دیکھیے گا، والدین کا کتنا احترام، کہ جب ان کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو جھکا کے آؤ، اکڑ کے نہ آؤ، یعنی انکساری کے ساتھ آؤ۔ تم کسی بھی پوسٹ پر پہنچ چکے ہو، آج آدمی تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، کسی بڑی پوسٹ پر ہے پہنچ جاتا ہے تو رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ خون کا رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے مقابل میں نہ کوئی پوسٹ کی حیثیت رکھتی ہے، نہ کسی پیسے کی حیثیت رکھتی ہے۔ رشتہ دار سب برابر ہیں، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے دولت آ گئی، پوسٹ آ گئی، سیاسی اعتبار سے اونچے ہو گئے، سگا ماموں گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں کے سامنے بیچارہ گاؤں کا ماموں چلا گیا ملنے کے لیے، کیا کہا انہوں نے؟ کہا رہے یہ میرے گاؤں سے آئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ماموں۔ اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا؟ حالات بگڑے۔ آج تو ایسے بھی حالات ہیں ماشاءاللہ سے، نسل بھی کیا ہوتی ہے، ادھر سے ادھر ہوتی ہے، کہیں کہیں کی چلی گئی۔ آخر میں وہی ماموں جس کو کوئی حیثیت نہیں دی، آخری لمحے میں وہی کام آیا، اسی نے علاج کروایا، اسی نے ان کو دفن کروایا، اسی نے ان کو، اسی نے نہج البلاغہ میں مولا علی نے کہا کہ تم کتنے ہی مالدار کیوں ہو جاؤ مگر تم اپنے رشتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہمیں کربلا سے یہی درس لینے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جلدی جلدی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے
اور اسے اذیت نہیں دیتی وہ خوش رہے گی، ہے نا؟ کیا کرے امام صادق؟ جو عورت اپنے شوہر کو عزت دے گی، اس کو اذیت نہیں دے گی، وہ خوش رہے گی۔ کسی کو اذیت دے کر کے انسان خوش نہیں رہ سکتا، چاہے کتنا ہی پیسہ آ جائے، کیونکہ خوشی کا تعلق اللہ کی عطا سے ہے۔ اب شوہر کے بارے میں دیکھیں، میں بیلنس معاملہ رکھتا ہوں، کبھی ہماری خواتین ناراض ہو جائیں کہ ساری ہمارے لیے حدیث لے آئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، میں نے امام حسین کا بھی بیان کیا، جناب رباب کا بھی بیان کیا ہے۔ اب آئیے شوہر کے بارے میں امام صادق نے فرمایا، جو مرد شادی کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بیوی کی عزت و احترام کرے، ہے نا؟ آج ہمارے یہاں کیا رشتوں میں احترام نہیں رہ گیا، ہم نے ویسٹرن کلچر اپنا لیا ہے۔ حدیث قصہ کو غور سے پڑھو، امام مولا علی آئے ہیں تو بی بی فاطمہ کا نام لیا ہے، بولیے۔ آج خرابی ہے کہ آپ نے ویسٹرن کلچر، پہلے ہماری جو بزرگ خواتین تھیں وہ کبھی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی، ہمیشہ لڑکے سے کہتے تھے، مثلا فلاں کے ابا، یہ کہتے تھے نہیں کہتی تھی؟ کتنا ان کے اندر احترام تھا اور ان کے اندر کتنی محبت تھی۔ ان کی زندگی دنیاوی پیسوں کے نہ ہونے کے باوجود بہت اچھی تھی۔ ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، اشرا خدا کی قسم 80 سال کے رہے ہوں گے بڑے میاں، دن کی مجلس میں آتے تھے، وہ رات میں دن کی مجلس میں بیٹھتا تھا، رات میں بھی میں پڑھتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چچا آپ میری مجلس میں نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھیں کیا کہا، یہ ہے وفا۔ کہتے ہیں آج کل جو ہے نا، اس زمانے میں اس علاقے میں ڈکیتی بہت ہو رہی تھی، چوری بہت ہو رہی تھی، مردر بہت ہو رہا تھا، تو جو ان کی ضعیفہ بیوی تھی وہ رات میں بہت ڈرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی گھس جائے۔ تو وہ کہنے لگے مولانا میں دن کی مجلس میں آتا ہوں، رات کی مجلس میں یہ نہیں، اس لیے نہیں آتا ہوں کہ کیونکہ ہماری زوجہ بہت ڈرتی ہیں، تو میں اس لیے رکتا ہوں تاکہ ان کا ڈر نہ رہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم مجلس میں آنے کے بعد جو آپ کو ثواب ملتا اس سے کہیں زیادہ ثواب آپ کو گھر میں رہنے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ ہے فیملی۔ تو ان کے درمیان کیوں یہ محبت ہے، کیوں یہ احترام ہے؟ کیونکہ انہوں نے دین کے اصولوں کو سمجھا تھا۔ ہم نے کہا وہ اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی، شوہر بھی اپنے زوجہ کا نام نہیں لیتا تھا۔ اور جب سے آپ نے ویسٹرن کلچر اپنایا تو کہتے ہیں مسٹر فلانے ہیں، سجاد، اور کہتے ہیں مریم۔ اس لہجے ہی میں بے احترامی ہے نا؟ آپ حدیث قصہ میں دیکھیے، مولا علی آئے تو بی بی فاطمہ کو یہ نہیں کہا فاطمہ، بلکہ کیا کہا؟ بنت رسول، بنت رسول۔ اور جواب میں جب جناب فاطمہ زہرا نے کہا تو یہ نہیں کہا علی، بلکہ کہا ابو الحسن، ہیں ابو الحسن۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو جب اپنے اصولوں کو چھوڑ دو گے اور بے احترامی کے راستے پر جاؤ گے تو پھر نہ وہ تو علوی گھرانہ رہے گا، نہ کربلائی گھرانہ رہے گا، نہ رشتوں میں احترام رہے گا، نہ عزت رہے گی۔ جب عزت نہیں رہے گی تو سکون نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، گھر والوں کی خدمت کرنا، گھر والوں کی خدمت کرنا۔ اچھا دیکھیں، ہمارے یہاں بچپنے سے ہماری تربیت بہت غلط ہے۔ ہم بچوں کو تربیت دیتے کہتے دوسرے پہ حاوی ہو جانا، لڑکی کے ذہن میں ڈالتے ہیں سسرال میں جا کے حاوی ہونا ہے، اور وہ حاوی ہونے کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر لیتی ہے۔ کیونکہ جب آپ حاوی ہوں گے تو کیا دوسرا حاوی ہونے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اگر آپ نے دین کا کانسیپٹ ڈالا ہوتا، خدا کی قسم عورت کی پکائی ہوئی ایک روٹی اگر خدا کے عقیدے کے مطابق ہو تو وہ اتنی بلند ہوتی ہے کہ روٹیاں منگوا لی جاتی ہیں، سورہ حلقہ اتار دیا جاتا ہے۔ مادر حسنین کریمین بلند صلوات۔ یہ نفسا نفسی کا عالم اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں بتایا کہ لوگوں کے کام آنا کتنا کیا ہے، ثواب رکھتا ہے۔ یہ ہم نے بتایا ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں ثواب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ زہرت عاشورہ پڑھنے میں ثواب ہے،
عزیزو ہمارے اعمال دینی ہیں مگر ہمارے اخلاق دینی ہیں نہیں ہے، جبکہ اعمال کو کنورٹ ہونا چاہیے تھا اخلاق میں۔ ساری پرابلم تو یہاں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین کا حکم ہے کہ واجب نماز مسجد میں پڑھو اور مستحب نماز گھر میں پڑھو۔ فیملی کو اہمیت دی جا رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے تم سے بڑا خوش ہو جائے گا کہ تم مسجد میں، اسی لیے کہا کہ گھر میں بھی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے عبادت کی مخصوص۔ یہ بھی ایک ٹریننگ ہے بچوں کو کہ بچے تمہیں جب نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو وہ نماز کی طرف آئے گے۔ ابا صاحب صبح اٹھے اور مسجد میں آ گئے، نماز شب بھی یہیں پڑھیں گے، نماز واجب بھی یہیں پڑھیں گے، ساری تعقیبات بھی وہاں پڑھیں گے، اور وہاں کیا ہوگا؟ فیملی کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، جاؤ تم ان کے درمیان رہو۔ اگر ان کے درمیان رہ کر کے تم مفاتیح نہ بھی پڑھو مگر تمہارے رہنے سے یہ رشتے آپس میں محبت کی ڈور سے جڑ جائیں اور ان کے اندر خوشی پیدا ہو جائے، آواز قدرت آئے گی، جو دعا کا ثواب ہے اس سے زیادہ میں اس عمل کا ثواب دوں گا۔ ہم نے مذہب کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے مذہب کو نہیں سمجھا۔ خدمت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ آج آخری مجلس ہے، رزلٹ بھی دینا تھا۔ لا یخدم العیال الا صدیق او شہید، کہا کہ اپنے فیملی کی خدمت نہیں کرتا مگر وہ کہ جو صدیق ہو اور شہید ہو۔ فیملی میٹر کوئی معمولی میٹر نہیں ہے۔ باتوں کو جلدی جلدی چھوڑ رہے ہیں کیونکہ مجھے مصائب کی طرف جانا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ فیملی کے ساتھ کھانا کھانا، بہت سے لوگ ہیں نا صبح نکلے اور تب انشاءاللہ گھر میں آئیں گے جب بچے سو گئے، اور جب وہ صبح اٹھے تو بچے گئے اسکول، اب جب یہ اٹھے تو بچے غائب، نہ بچے باپ سے ملے نہ باپ بچوں سے ملا۔ سب مسائل ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے، یہ حدیث ہے، اذا اکل المومن مع اولادہ کتب اللہ بکل لقمۃ ثواب عتق رقبہ، کہ جب انسان اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو ہر لقمے کے بدلے اللہ ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے، کیونکہ یہ لقمے نہیں ہیں، یہ محبت ٹرانسفر ہو رہی ہے، یہ سوء فہم بھی ہے تو وہ بھی دور ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ فاطمہ زہرا کیوں جو ہے دسترخوان بچھا کے بچوں کا انتظار کرتی تھی؟ ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ رسول کے پاس ایک انسان آیا، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے کہ وہ کیسی ہے؟ کہا جب میں جاتا ہوں گھر سے تو وہ دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے، جب میں باہر سے آتا ہوں تو وہ دروازے پہ استقبال کرنے کے لیے آتی، وہ بھی جوتے سے نہیں۔ ہاں آج ہو سکتا ہے کہ کوئی استقبال کرنے آتا ہو لیکن ہاتھ میں چمٹا ہو، کہا نہیں وہ مسکراتے ہوئے آتی ہے، ہمارا استقبال کرتی ہے۔ اگر مجھے رنجیدہ دیکھتی ہے تو یہ کہتی ہے اگر یہ دنیا کے لیے ہے، اگر رزق و روزی کے لیے ہے تو رزق دینے والا خدا ہے، تو رنجیدہ نہ ہو، تو غم نہ کر۔ اور اگر تیرا یہ غم آخرت کے لیے ہے تو اللہ تیرے اس غم میں اور اضافہ کر دے، کیونکہ اس میں ثواب بھی ہے اور نجات بھی ہے۔ جانتے پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا یہ عورت اللہ کے کارندوں میں سے ایک کارندہ ہے، یعنی اللہ بعض لوگوں سے اپنا کام لیتا ہے نا، اللہ بعض لوگوں سے اپنا کام لیتا ہے۔ کہا اس عورت کے ذریعے سے اللہ اپنا کام لے رہا ہے، اور پھر کہا کہ ایسی زوجہ کے لیے اللہ کی طرف سے نصف شہید کا اجر ہے۔ جو ایک مرتبہ وہ اپنے شوہر کا استقبال کرنے آ رہی ہے اس کا اجر یہ ہے، معمولی نہیں ہے۔ فیملی میٹر جلدی جلدی بات کو چھوڑتے ہوئے اور باتیں بھی تھیں مگر کیونکہ مجھے مصائب کی طرف آنا ہے۔ اب
ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سب سے اہم چیز ہے فیملی کو راضی اور خوش کرنا. یہ میٹر اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ کربلا میں ایک شہید ہے عاشورہ کے دن، نافع بن ہلال. یہ مولا کے پاس آئے، جنگ میں جانا چاہتے ہیں، مولا کے اوپر جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں فیملی میٹر بیان کر رہا ہوں. کربلا بنیادوں کو سمجھو. اس نے کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں، میری جوان بیوی ہے، وہ تھوڑا پریشان ہے اس مسئلے کو لے کر. اور امام نے بھی محسوس کیا. تو آپ جانتے ہیں کیا کہا امام نے؟ کہا کہ یہ نافع تم واپس جاؤ، واپس جاؤ. جملہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. ان اہلک لا یتیب بہا فراقک، تمہاری بیوی کو تمہاری جدائی اچھی نہیں لگتی. فلو رأیت ان تختار سرورها علی البلال، تم کربلا میں شہید ہونے اور قتل ہو جانے پر تم اگر چاہو تو اپنی بیوی کی خوشی کو کیا کر سکتے ہو؟ اختیار کر سکتے ہو. یعنی جاؤ پہلے بیوی کو راضی کرو. اب سمجھ میں آیا کہ یہ حسین سے لوگ اجازت کیوں لیتے تھے؟ کیونکہ اسی اجازت سے پتا چلتا تھا کہ یہاں رضایت ہے. کہتے تھے جاؤ ماں سے اجازت لے کے آؤ، جاؤ پھوپھی سے اجازت لے کے آؤ. تو اسی جب اجازت لے کے آتا تو اسے کیا پتا چلتا تھا؟ ماں راضی ہے نا. یہ کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات ہے. خدا کرم پر جلدی جلدی بات کو ختم کر رہا ہوں. آج یہ ہمیں رزلٹ دینا تھا، آج کے لیے بھی، آج کے لیے بھی یہ رزلٹ ہے. فیملی کو اہمیت دیجیے. رضایت کا اتنا اہم مسئلہ ہے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ جا کے روایتوں میں پڑھیے گا. ہمارے روایت میں ایک آ گیا تھا کہ ایک ہوتا ہے عمل کا کرنا، جاؤ نماز پڑھو. دوسرا حکم کیا ہے؟ صحیح پڑھو. ٹھیک ہے ہم نے پڑھا بھی نماز، صحیح بھی پڑھی، کیا قبول ہونے کی گارنٹی ہے؟ بولیے. گارنٹی نہیں ہے. کب قبول ہوگی؟ یعنی نماز کا صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا اور ہے. ہمارے یہاں عبادت کو کی قبولیت کو سماجی اور فیملی مسائل سے جوڑا گیا. جائیے روایت پڑھیے. بہت بڑے آپ نمازی ہیں، ماں ناراض ہے، کہا اللہ اس کی نماز کو قبول. اب آپ کہیں نماز چھوڑ دوں؟ کہا نہیں، نماز چھوڑو نہیں، نماز بھی پڑھو، ورنہ 3 ڈنڈے پڑیں گے. پہلا ڈنڈا نماز نہ پڑھنے کا، دوسرا ڈنڈا صحیح نہ پڑھنے کا، تیسرا ڈنڈا قبول نہ ہونے کا. پڑھ لی، صحیح پڑھ لی تو 2 مائنس ہو جائیں گے، مگر ایک باقی ہے. وہ کب ہوگا؟ دیکھیں کتنا معاملہ ہے. کہا اگر زوجہ اور شوہر ایک دوسرے سے راضی نہیں ہے، میرے جملے کو سمجھیے گا، وہ راضی ہونا یا ناراض ہونا دینی بنیادوں پر ہو تو اللہ کہتا ہے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اگر بیوی سے شوہر ناراض ہے، اللہ اس بیوی کی نماز 40 دن قبول نہیں کرے گا. اگر شوہر سے زوجہ ناراض ہے، اللہ اس شوہر کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. مگر میرا جملہ سمجھیے گا، یہ دین کے فریم میں ہونا چاہیے. اب کوئی بیوی اس لیے ناراض ہو گئی شوہر سے کہ اس نے داڑھی رکھ لیا ہے، تو کیا اب اللہ کہے گا بھائی ہاں اس کی بیوی ناراض ہو گئی؟ کہا یہ دینی اصولوں پہ نہیں ہے. کوئی زوجہ اس لیے شوہر سے ناراض ہے کہ یہ حرام مال نہیں لا رہے ہیں، تو کہا اب یہ ناراض ہو گئے تو اللہ نماز قبول نہیں کرے گا؟ کہا نہیں، یہاں نہیں، ہمارے دین کے فریم میں. شوہر صاحب اسی طریقے سے بیوی کے پردہ کرنے سے ناراض ہو گئے تو کیا اب اللہ اس بیوی کی نماز نہیں قبول کرے گا؟ قبول کرے گا. کہا ہاں یہ ناراضگی اور یہ راضی ہونا دین کے کیا ہونا چاہیے؟ فریم میں ہونا چاہیے. یہی ماں باپ کے لیے بھی ہے. کبھی کبھی ماں باپ بھی غلط ناراض ہو جاتے ہیں. دین کے فریم میں اگر وہ ناراض ہو جائیں اپنے بچوں سے تو اللہ اس بچے کی نماز کو قبول، بولیے، نہیں کرے گا. اتنا گہرا ہے فیملی میٹر. جب کوئی فیملی رشتوں کی رضا کے ساتھ بڑھتی ہے تو اس لائق ہوتی ہے کہ وہ مقام ابراہیم. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ بہت بڑا میٹر ہے. امام نے کیا کہا اس سے؟
کربلا کی شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مگر امام نے کہا پہلے بیوی کو کیا کرو، اگر اس کی رضا سے تم جاؤ گے تب، اس کی رضا کے بغیر امام کہہ رہے میں تمہیں اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ بس آخری بات آپ کی زحمت کو تمام دے رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا بہت سماجی مسائل ہیں، ہم نے کہا رشتوں سے بھی جوڑا، سماجی کہا اگر کوئی شراب پیے گا 40 دن اس کی نماز قبول، نماز پڑھی صحیح پڑھی لیکن شراب کی وجہ سے اس کی نماز، کہا اگر کوئی نماز پڑھے اور کسی مومن کی غیبت کرے اس غیبت کی وجہ سے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو فیملی بھی جڑی ہوئی ہے عبادت سے اور سماج بھی جڑا ہوا ہے کیا؟ عبادت سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی عبادت تب قبول ہوگی۔ مثال دے رہا ہوں میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، ایک صاحب آگے کھڑے تھے، میں اپنے مال کے آج تو بعد لوگوں کا تو مسجد میں بھی ریزرویشن ہو گیا ہے نا، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہتے وہ ہم یہیں بیٹھیں گے کہ کوئی آ گیا اس کو لات مار کے باہر کر دیں گے۔ خوب میں آیا، بہت بڑا مقدس و چقدس صحیح، ایک بندہ مومن پہلے سے آ کر کے یہاں بیٹھ گیا ہے، میں نے اس کو اٹھایا، چل یہاں سے، کھڑا ہو گیا، پوری نماز پڑھی، بڑے اخلاص کے ساتھ پڑھی، بڑی تجوید کے ساتھ پڑھی، مار حروف حلقی حلق سے نکال کے پڑھی، آواز قدرت آئے گی، میری رضا کا راستہ بندوں کی رضا سے گزرتا ہے، تو نے ایک مومن کو ناراض کیا ہے، یہ نماز مجھے راضی نہیں کر سکتی۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، آواز قدرت آتی ہے میری رضا، امام کہتے ہیں میری رضا ہے، رسول کہتے ہیں میری رضا، کہاں سے گزرتی ہے؟ خاندان سے گزرتی ہے۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، باتیں بہت تھی، معاف کیجئے گا، اور چند جملے مسائل کی آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ کبھی آپ نے سوچا، آج بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کہ زینب نے اپنے 2 بچوں کے جنازے کے درمیان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی ہے؟ یہ نماز نہیں پڑھی ہے، زینب گواہی دے رہی ہے کہ میں ماں کی حیثیت سے ان بچوں سے راضی تھی، اور یہ بچے میری اولاد کی حیثیت سے مجھ سے راضی تھے، اور جہاں رشتے راضی ہوتے ہیں وہاں اللہ کی نماز برپا ہوتی ہے اور وہاں اللہ راضی ہوتا ہے۔ آگے آپ نے یہ ہے کربلا کی اس تھیم کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس آخری بات، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بیوی سے کوئی مسئلہ ہے، آپ کا ماں باپ سے کوئی مسئلہ ہے، اپنے بھائیوں سے کوئی مسئلہ ہے، اپنے رشتہ داروں سے کوئی مسئلہ ہے، کسی فرش عزا پر شب عاشور حر بن جاؤ، حر بن جاؤ۔ کیسے حر بنو گی؟ کہ اپنے تمام رشتوں کو معاف کر کے اٹھو، یہ کہہ کے اٹھو کہ میں نے حسین کے صدقے میں تم کو معاف کر دیا، میں حسین کے صدقے میں تم سے راضی ہو گیا، ادھر تم ان سے راضی ہو گے، تمہارا مولا تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارا مولا تم سے راضی ہو جائے گا۔ آج شب عاشور ہے، قیامت کی شب ہے۔ امام حسین گزر رہے، دیکھا زینب اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے اے میرے لال، کل عاشور کا دن آنے والا ہے، خبردار ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر چلا جائے، میرے لال ایسا نہ ہو، کہیں میرے بھائی کہ میرے بھتیجے پہلے جائیں اور قربان ہو جائیں اور تم دیکھتے رہو۔ نہیں میرے لال، پہلے تم علی اکبر پہ اپنی جان نچھاور کرو، علی قاسم پر اپنی جان کو نچھاور کرو۔ اور وہاں ام فروہ قاسم سے کہہ رہی ہیں اے میرے لال قاسم، کل جنگ کا دن ہے، ایسا نہ ہو بیٹا کہ زینب کے بچے انو محمد پہلے چلے جائیں، نہیں تم ان کے اوپر قربان ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، امام حسین نے جب خیموں سے یہ آواز سنی ہوگی، امام کو کتنی طاقت ملی ہوگی ان رشتوں سے، کتنی طاقت۔ ایک طرف سے کیا ہو رہا تھا؟ لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، لشکر پہ لشکر آ رہے تھے فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے، اور دوسری طرف سے کیا ہو رہا تھا کہ زینب اپنے جگر کے ٹکڑے کو کہہ رہی تھی کل تمہیں ماموں پہ فدا ہو جانا ہے، ام فروہ کہہ رہی تھی اے قاسم تمہیں چچا پہ قربان ہو جانا ہے۔
عجیب شب ہے، خدا کی قسم یہ شب جاگنے کی شب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی شب زینب بھی جاگی ہے، آج کی شب رباب بھی جاگی ہیں، آج کی شب جو ہے وہ قاسم بھی جاگے ہیں، علی اکبر بھی جاگے ہیں۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ اور یہی وہ شب تھی کہ جب حسین سے زینب نے کہا بھیا لشکر یزید بڑھتا جا رہا ہے، کیا اپنے ساتھیوں کو بھی آزما لیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ایک صحابی نے یہ آواز گفتگو سن لی، فوراً آئے کس کے پاس؟ حبیب ابن مظاہر کے پاس۔ کہا شہزادی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے، تو چلو یقین دلاتے ہیں۔ خدا کی قسم اصحاب حبیب کی سرداری میں آتے ہیں، جناب زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی تلوار ہاتھ سے نکالتے ہیں، اپنی گردنوں پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بنت رسول، اے بنت بطول، اگر ہماری وفا پہ یقین نہ ہو تو بس آپ حکم دیجئے، ہم اپنی ہی تلوار سے اپنی گردن اڑا لیتے ہیں۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اور بچند جملے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ حسین ایک مرتبہ رات میں نکلے معائنہ کرنے کے لیے۔ یہ بھی دیکھیں ایک اہم بات ہے نا کہ رات میں آپ پورے خیمے کے باہر کا معائنہ کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی لشکری چھپ کر کے جو ہے وہ خیموں کی طرف حملہ آور تو نہیں ہو رہا ہے، تاک تو نہیں لگائے ہوئے ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اکیلے گئے تھے، مگر ایک صحابی اس نے دیکھا امام آگے آگے جا رہے ہیں، وہ ڈر گیا کہ امام رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں، کہیں دشمن حملہ نہ کر دے۔ پیچھے سے آیا، امام نے آہٹ محسوس کی، کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں نافع بن ہلال یا ہلال بن نافع ہوں۔ امام نے کہا اچھا آ گئے ہو تو چلو میرے ساتھ۔ چلے، اب امام دیکھتے بھی جاتے ہیں اور یہ بھی کہتے جاتے ہیں دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر گرے گا، یہی وہ جگہ ہے۔ خدا کی قسم ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں قاتل طے کرتے ہیں کہ کہاں ہم اس کو ماریں گے، مگر یہاں مقتول طے کر رہا ہے کہ ہمیں کہاں شہادت دینی۔ کہا یہاں میرا علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کے گرے گا۔ آگے بڑھے، کہا یہاں میرے عباس کے بازو قدم ہو کے گریں گے۔ آگے بڑھے، کہا یہاں میرا قاسم زندہ پامال کیا جائے گا۔ آگے بڑھے، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، اور یہاں پر علی اصغر کا جواب تیر کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ عزیزو آگے بڑھتے رہے، محضر شہادت بیان کرتے گئے۔ ہلال کہتے ہیں میں ایک نشیب میں پہنچا، جب نشیب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کسی معظمہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب میری توجہ ادھر چلی گئی، امام مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے اور میری توجہ ادھر تھی، تو امام نے کہا ہلال میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں اور تم سن نہیں رہے ہو۔ کہا مولا میں کیا کروں، جب سے یہاں آیا ہوں کسی معظمہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ارے کہا یہی تو بتانے جا رہا ہوں، یہ نشے کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہی وہ جگہ ہے یہ رجب تیرا آقا 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا صبح سے جنازے اٹھا کر کے اسی نشے میں شہید کیا جائے گا، یہ کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ ارے میں کہوں گا جو شب عاشور آ گئی ہو، اب جب وہی حسین تیروں پہ تیر کھا کے، جب تلوار پہ تلوار کھا کے، جب گھوڑے سے گرا ہوگا، ایک ماہ نے آگوش پھیلا دی ہوگی، اے میرے لال حسین میری آغوش میں آجا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و قدرہ، یہ امر